हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच कायम हुए डिप्लोमेटिक ताल्लुकात पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। अब फिलिस्तीन के मस्जिद अल अक्सा के इमाम और मुफ्ती के जरिए ये कहे जाने पर कि एमिरेट्स के लोगों का अब यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करना हराम है, मिस्र की राजधानी काहिरा, जिसे अंग्रेजी में कायरो भी कहा जाता है, में मौजूद सबसे बड़ी समझे जाने वाली इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर की तरफ से एक बयान दिया गया है कि अल अक्सा मस्जिद के मुफ्ती मोहम्मद हुसैन का फतवा गलत है। इस गर्मा गर्म बहस में अल अजहर से जुड़े कई लोग शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब के एक बड़े मौलवी ने तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच ताल्लुकात कायम होने से पहले ही कहा था कि मुसलमानों के अंदर यहूदियों के खिलाफ नफरत ख़त्म करना मजहबी जिम्मेदारी है। ये बहस बहुत दिलचस्प है। इसमें सरकारों के गुलाम किस्म के मौलवियों की राय इजराइल से ताल्लुकात के हक में है, जबकि कुछ दूसरे आज़ाद मौलवियों ने अल अजहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद अल तैयब की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। इजराइल के लिए हो रही फतवों की जंग बहुत ही दिलचस्प है। एपिसोड काफ़ी दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें और समझें कि दुनिया भर में मज़हब का किस तरह सरकारें इस्तेमाल करती हैं और सरकारों के दरबारी मौलवी किस हद तक समाज के लिए खतरनाक हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। एक बड़ी खबर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की न्यूज़ एजेंसी WAM वाम ने दी है, जिसमें कहा गया है कि मिस्र की राजधानी काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी में सीनियर स्कॉलर्स की कमेटी के एक मेंबर डॉक्टर अब्बास शूमान ने यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा के मुफ्ती के जरिए दिए गए उस फतवे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच अमन समझौते के बाद एमिरेट्स के लोगों के लिए अल अक्सा मस्जिद में नमाज अदा करने को हराम करार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि अल अजहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद अल तैयब, जिनका दुनिया भर में बहुत बड़ा दर्जा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के ताल्लुकात के मामले में अब तक खामोश हैं। अल अजहर के सीनियर स्कॉलर्स की कमेटी के मेंबर डॉक्टर अब्बास शूमान ने अपने बयान में कहा है कि इस्लामिक फ़िक़्ह यानी इस्लामिक न्याय शास्त्र के एक्सपर्ट के तौर पर मुझे मजहबी नज़र से किसी भी मुल्क के लीडर्स के किसी सियासी फैसले की वजह से वहाँ के लोगों पर किसी मस्जिद में नमाज अदा करने को हराम करार देना गलत है। मैं किसी भी ऐसे फतवे को खारिज करता हूं जो शरीयत के उसूलों पर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं यहां यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फैसले का बचाव नहीं कर रहा हूं, ना ही इसके राजनीतिक रुख में दखल अंदाजी कर रहा हूं जो पूरी तरह से इसके नेताओं के जरिए तय किया गया है। मैं सिर्फ इस बात को खारिज कर रहा हूं कि फतवा एक तरफा है, क्योंकि उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अब्बास शूमान अगर सिर्फ इतनी बात कहकर खामोश हो जाते तो लगता कि ये सिर्फ एक मजहबी स्कॉलर की राय है। उन्होंने आगे सऊदी अरब का दुश्मन समझे जाने वाले तुर्की के बारे में भी कमेंट किया है। उनका कहना है कि तुर्की ने 1949 से इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल बनाए हुए हैं। तुर्की ही 1949 से इजराइल के साथ ताल्लुकात और इजराइल को मान्यता यानी कबूल करने वाला पहला मुस्लिम मुल्क है। तुर्की और इजराइल के बीच कारोबारी और डिफेंस के मामलात में सहयोग है, जो कि ताल्लुकात को नॉर्मल करने से कहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने नहीं सुना है और हम सुनना भी नहीं चाहते कि किसी भी फिलिस्तीनी फतवे ने अल अक्सा मस्जिद में तुर्की के लोगों के जरिए नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई हो। न ही हमने किसी भी फिलिस्तीनी फतवे के जरिए कतर के लोगों पर
الاقصی مسجد میں نماز ادا کرنے پر پابندی لگاتے ہوئے سنا ہے اور اسی طرح ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ قطر کے اسرائیل کے ساتھ کاروباری تعلقات موجود ہیں۔ الازہر کے اسکالرز کی کمیٹی میں ممبر ڈاکٹر عباس شومان نے آگے کہا ہے کہ یہ فتویٰ اس کے علاوہ فلسطینی نیتاؤں کے ذریعے الاقصی مسجد آنے اور نماز ادا کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں سے کی گئی اپیل کے خلاف ہے۔ انہوں نے آگے کہا ہے کہ ان کی جانکاری کے مطابق اب سے پہلے ہمارے اسلامک اتہاس میں مذہبی لیڈرز کے ذریعے کسی بھی مسلمان کو دنیا بھر کی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنے کے بارے میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ فلسطین میں یروشلم میں موجود مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے مفتی شیخ محمد حسین نے یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل کے درمیان ڈپلومیٹک تعلقات کے فیصلے پر ریئیکشن دیتے ہوئے جرمنی کی نیوز ایجنسی DPA سے بات کرتے ہوئے حال ہی میں کہا تھا کہ مسجد الاقصی میں اماراتیوں کے لیے نماز ادا کرنا حرام ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ 2012 میں جاری ہو چکے فتوے کے مطابق امارات کے لوگوں کے لیے مسجد الاقصی میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ مفتی محمد حسین نے کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کی زیارت کچھ خاص حالات میں غیر ملکیوں کے لیے جائز ہے، مگر ان خاص حالات میں اسرائیل سے دوستانہ تعلقات شامل نہیں ہیں۔ شیخ محمد حسین نے کہا کہ چونکہ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل کے امن سمجھوتے میں اسرائیل سے تعلقات کے قائم ہونے کے صاف اشارے ہیں، اس لیے امارات کے شہریوں کے لیے بیت المقدس شہر اور مسجد الاقصی کی زیارت حرام ہے۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ حال ہی میں 11 جون کو سعودی عرب کے بڑے دھرم گرو محمد العیسیٰ نے کہا تھا کہ یہودی مخالف نفرت کو کم کرنا ان کی نظر میں مسلمانوں کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ محمد العیسیٰ مکہ میں موجود مسلم ورلڈ لیگ کے ہیڈ ہیں۔ یہ بات انہوں نے اینٹی سیمیٹزم آرگنائزیشن اور امریکی سپرہیڈی فیڈریشن کے ذریعے انہیں دیے گئے ایوارڈ کے موقع پر کہی تھی۔ اب سے پہلے جب میں نے یہ خبر آپ تک پہنچائی تھی تب بھی بتایا تھا کہ اسرائیل سے مخالفت یہودی مذہب کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ جس طرح فلسطینیوں کو بے گھر کر کے ان کی زمین پر قبضہ کر کے اسرائیل قائم کیا گیا ہے، جس نظریے کو زائنزم کہا جاتا ہے، اصل میں اس کی مخالفت ہے۔ سعودی مولوی نے آدھی بات کہہ کر آگے بڑھنا ٹھیک سمجھا ہے۔ اس سے پہلے اپریل 2018 میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کے سفر کے دوران یہودیوں کے ساتھ ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ اسرائیل اپنی زمین پر امن سے رہنے کا حقدار ہے۔ اس وقت ان کے اس بیان کو رائٹرز نیوز ایجنسی نے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ موجودہ تعلقات کا صاف اشارہ بتایا تھا۔ یہ خبر امریکہ کی میگزین اٹلانٹک نے دی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ان کا ماننا ہے کہ یہودی لوگوں کو اپنے بزرگوں کے کم سے کم حصے میں ایک ملک بنانے کا حق ہے، محمد بن سلمان نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو اپنی زمین رکھنے کا حق ہے، لیکن ہمیں ہر کسی کے لیے اسٹیبلٹی یقینی بنانے اور نارمل تعلقات بنانے کے لیے ایک امن سمجھوتا کرنا ہوگا۔ ادھر سعودی عرب میں جو مولوی سرکار سے ذرا بھی الگ سوچ رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ 2017 کے آخری مہینوں میں بہت ہی پاپولر دھرم گرو سلمان العودہ اور عواد القرنی کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا تھا کہ انہوں نے کراؤن پرنس کے قطر سے تعلقات ختم کرنے والے فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ سلمان العودہ کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ سرکار کی طرف سے ان پر دباؤ تھا کہ قطر کے بارے میں لیے گئے فیصلے کے سپورٹ میں ایک ٹویٹ کر دیں۔ ان کے ملینز میں فالوورز تھے۔ انہوں نے ایسا نہ کر کے سعودی عرب اور قطر کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے دعا کر دی تھی۔ ان کے پریوار کے کئی اور لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ اگست 2018 میں مکہ کی سب سے بڑی مسجد الحرام کے امام شیخ صالح الطالب کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے عوامی جگہوں پر بے حیائی اور بے شرمی کی مخالفت کی تھی۔ آپ کو بتا دوں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان ملک میں سدھاروں کے نام پر بہت تیزی سے یورپی طرز پر مہیلاؤں کو آزادی کے نام پر بہت سی تبدیلیاں لا رہے ہیں، جو اب بھی سعودی عرب کے مذہبی لوگ پسند نہیں کرتے۔ اس بیچ مصر سے ملنے والی خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل کے بیچ تعلقات کے سمجھوتے پر
مصر کی الازہر یونیورسٹی کی معنی خیز یعنی میننگ فل چپی پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ الازہر یونیورسٹی جس نے سعودی عرب کے ذریعے پیش کیے گئے عرب امن پلان کے بعد میں 2002 میں عرب شکر سمیلن یعنی سربراہ کانفرنس میں پاس ہونے والے فیصلوں کی کھل کر مخالفت کی تھی، امارات اور اسرائیل کے بیچ ہوئے تعلقات کے قیام کے سمجھوتے پر چپ ہے۔ الازہر یونیورسٹی نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ وہ غیر قانونی قبضے والے فلسطین کے سفر اور اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے خلاف ہے۔ الازہر کے فارمر وائس چانسلر زاد الحق نے اسرائیل کے سفر اور اس سے تعلقات قائم کرنے کو حرام ہونے کا اعلان کیا تھا، یہاں تک کہ موجودہ وائس چانسلر احمد الطیب نے امریکہ کی طرف سے دسمبر 2017 میں بیت المقدس یعنی یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی کے طور پر قبول کرنے کے بعد امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ مائک پینس سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب عرب ملکوں کے کئی مولویوں نے الازہر سے کہا ہے کہ وہ امارات اور اسرائیل کے بیچ تعلق کے سلسلے میں سمجھوتے پر اپنا رخ صاف کریں، لیکن لگتا ہے کہ وہ دباؤ میں ہیں۔ آپ کو اب میں وہ حقیقت بتاتا ہوں کہ آخر الازہر یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر احمد الطیب اس وقت کیوں خاموش ہیں۔ انہیں 2013 سے 2019 کے بیچ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی سرکار کی طرف سے کئی انعام ملے ہیں اور وہاں کے لیڈرز نے ان کا ایک راجہ یا پریزیڈنٹ کی طرح سے ویلکم کیا ہے۔ اس پر مصر کی پارلیمنٹ میں مذہبی اور وقف سے متعلق معاملوں کی کمیٹی کے سابق ممبر محمود عطیہ نے چنتا یعنی کنسرن جتایا تھا، کیونکہ انہیں اس کے بعد میں سامنے آنے والے نتیجے کی فکر تھی اور وہ نتیجہ اب احمد الطیب کی چپی کے طور پر سامنے آ گیا ہے۔ اب محمود عطیہ نے کہا ہے کہ الازہر کے وائس چانسلر کو اس سمجھوتے کے بارے میں فوراً کھل کر اپنے ٹھوس اور آفیشل رخ کا اعلان کرنا چاہیے اور ان کی طرف سے چپی شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ احمد الطیب کو چاہیے کہ امارات سے ملنے والے سارے انعام لوٹا دیں اور اپنے دل کی بات کریں، کیونکہ اس سمجھوتے سے مسلمانوں کے مقدس مقامات اور فلسطینیوں کے مادر وطن سے متعلق ان کے حقوق روند دیے گئے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق برطین میں موجود سلفی فرنٹ کے ایک سینئر ممبر مصطفیٰ البدری نے کہا ہے کہ فلسطین پرابلم کے شروع ہونے سے لے کر اب تک بیت المقدس اور الاقصی مسجد کے بارے میں الازہر یونیورسٹی کا رخ ہمیشہ صاف ستھرا اور قابل فخر رہا ہے اور وہاں سے اس معاملے میں اہم فتوے اور ریئیکشن آتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وائس چانسلر نے بھی اب تک بڑا اچھا رخ اپنایا ہے اور خاص طور سے امریکی وائس پریزیڈنٹ سے ملنے سے انکار کر کے انہوں نے اپنی اور الازہر یونیورسٹی کی عزت بڑھائی ہے، لیکن یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل کے بیچ تعلقات قائم ہونے کے سمجھوتے پر ان کی معنی خیز چپی سمجھ میں نہیں آتی۔ مصر کے ایک اور جانے مانے دھرم گرو شیخ شعبان ابو بدریہ نے شیخ احمد الطیب کی چپی کے بارے میں سٹیک رائے ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امارات اور اسرائیل کے بیچ سمجھوتے پر الازہر کے وائس چانسلر کی طرف سے کسی رخ کا سامنے آنا بہت مشکل ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس تعلق سے اپنے خیالات سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مصر سرکار کے ماتحت ہیں جس نے اس سمجھوتے کو ویلکم کیا ہے، بلکہ وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ان ملکوں کو بھی سپورٹ کرے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عرب ملکوں اور ان کے دوست ملکوں میں جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے اور مذہب کو اپنے طریقے سے اپنے سیاسی پلان کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ سرکاریں اپنے درباری مولویوں سے کیا کیا خدمت لیتی ہیں اور جو دھرم گرو مذہب کے مطابق بنا سیاسی رخ دیکھے اپنے نظریے کو ظاہر کرتا ہے، ان کا کیا حال کیا جاتا ہے۔ مصر اور کھاڑی کے عرب ملک امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کے لیے مولویوں اور مذہب کا کس حد تک استعمال کر رہے ہیں، یہ کافی اہم بات ہے اور یہ کافی تکلیف دہ بات بھی ہے۔ کبھی کبھی صحیح بات بھی کسی خاص نظریے یا کسی سیاسی فائدے کے لیے کہی جاتی ہے، وہ بھی نقصان دہ سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر احمد الطیب جیسے قداور مولوی بھی کس طرح سے سرکار کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔
आप लोग अपने अपने मुल्कों में भी देख सकते हैं कि फतवों का किस तरह बेजा इस्तेमाल होता है और सरकारी दरबारी मौलवी किस हद तक समाज के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब आपको याद आ गया होगा कि आरएसएस के हेड से आधी रात को मिलने वाले मौलवी भी किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे भी दोनों के इंटरनेशनल कनेक्शन कितने नजदीक हैं वो अब तक आपको मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें देखते हुए समझ आने लगा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्त और दुश्मन की सही पहचान होना जरूरी है, नहीं तो प्रोपेगेंडा करने वाले गोदी मीडिया का तो काम ही यह होता है कि आप दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझें। ये सब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हर सतह पर होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।